مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا لالچ نہ کرنا، ذلیل ہو جائے گا۔ تو یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے تو اس پہ راضی ہو جا، اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ تو خودداری اپنی طبیعت میں پیدا کریں، عزت نفس پیدا کریں۔ یہ ہاتھ پھیلانا، یہ ڈھونڈتے پھرنا کہ کوئی امیر آدمی مجھ پر مہربان ہو جائے، یہ خوابیں دیکھنا کہ کوئی ایسا جیک لگ جائے کہ میں بھی آگے چلا جاؤں، اس سے قومیں بزدل ہو جاتی ہیں، باصلاحیت لوگ بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ خود محنت کریں۔ اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے تو خود محنت کر۔ ایک کی تو پیشہ برا ہے دنیا میں، اور وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی تو جو ریڑھی لگاتا ہے اور مزدوری کر کے کھاتا ہے وہ بڑا عظیم آدمی ہے۔ باقی جو مزدور کے ہاتھ ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں۔ کبھی کسی کی طرف، پھر میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے اور تجربے کے بعد بتاتا ہوں کہ آپ خوددار ہو جائیں، اللہ مدد بھی بڑی فرماتا ہے۔ آپ ارادہ کریں کہ میں نے اپنے دست و بازو پہ آگے بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور بڑے دروازے کھول دیتا ہے، آسانیاں ہونی شروع ہو جاتی۔ لیکن جیسے جیسے ہرس، ہوس، لالچ، طمع بڑھے گا، حالات خراب ہوں گے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، نبی کریم علیہ السلام بانٹ رہے تھے تو میں نے بھی دیکھا جو ان کو بانٹتے ہیں، تو میں نے بھی بڑھ کے شوق تھے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا۔ تو میں نے بھی عرض کی حضور مجھے بھی دیجیے، تو محبوب نے ایک دفعہ بھی دیا، 2 دفعہ بھی دیا، 3 دفعہ بھی دیا، اور پھر ایک نصیحت بھی فرمائی، ایک تربیت بھی محبوب نے فرمائی۔ حضور فرمانے لگے حکیم یہ مال بڑا میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر قناعت کے ساتھ اسے لوگے نا، قناعت کے ساتھ، تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن فرمایا اگر لالچ کے ساتھ لوگے نا، یہ حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں، صحابی وسیلہ ہے اور ہمیں نصیحت ہو رہی۔ کریم فرمانے لگے اگر اس کو تم لالچ سے لوگے تو فرمایا اس آدمی کی طرح ہو جاؤ گے جو کھانا تو کھاتا ہے پر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ بار بار کھاتا ہے، بار بار کھاتا ہے، سہ نفل نمازاں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، بار بار کھاتا ہے۔ تو جب آپ قناعت کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور مالک سے طلب کرتے ہیں تو پھر وہ بے حساب دیتا ہے۔ لیکن جب توجہ یہ ہو جائے کہ میں نے کسی دنیا دار سے لینا ہے، فلاں سے حاصل کرنا ہے، حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں محبوب نے کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، بیعت کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، پھر عمر گزر گئی، کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، یہاں تک کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے اور درہ کبھی ہاتھ سے گر جاتا تھا نا، تو قریب غلام کھڑا ہوتا تھا تو اسے بھی نہیں فرماتے تھے مجھے اٹھا کے دے دو، خود گھوڑے سے اترتے تھے، خود درہ اٹھاتے تھے۔ خادم کہتا مجھے بتا دیتے میں کر دیتا، فرمایا کیسے بتا دیتے؟ میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا ذات کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں انہیں بلایا گیا اور کہا گیا یہ آپ حصہ لے لیں، تو انہوں نے کہا نا جی، یہ مال غنیمت میں سے بھی میرا حصہ کسی اور کو دے دیں، میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے۔ جناب عمر کے زمانے تک ان کا یہی حال رہا، پھر وصال فرمایا۔ تو یاد رکھیے گا جب تک خودداری نہیں نہ پیدا ہوتی، عزت نفس نہیں پیدا ہوتی، اتنی دیر تک آپ اخلاقی بلندی کو پا نہیں سکتے۔